السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا اس وقت لائیو سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، تو چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے حافظ محمد اسامہ کا۔ وہ پوچھتے ہیں، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ہوں، جب شروع کرتا ہوں تو 10 پاروں کے بعد بھولنا شروع ہو جاتا ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ذہن کمزور ہے اور آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم حفظ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یاد نہیں ہوتا۔ میں نے ایک وظیفہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کل عرض کر دیا ہے، وہ بھی یوٹیوب پر میرے چینل پہ آپ سرچ فرما لیں۔ نمبر 2، آج ایک وظیفہ میں مزید عرض کیا دیتا ہوں۔ ہر نماز، فرض نماز کے بعد آپ سر کے اوپر ہاتھ رکھیں اپنے ماتھے پر اور 7 بار پڑھیں، یا قویو یا نورو، اللہ کے دونوں نام کو دہرائیں اور اپنے ماتھے پر پھونک دیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ امتیاز الحسن پوچھتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث کی کتاب کا نام بتائیں جس میں صرف احادیث مبارکہ ہوں اور وہ کتاب امام صاحب نے خود لکھی ہو۔ میں پوری ترتیب سے انشاءاللہ یہ ویڈیو میں لگوائے دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات پر مستقل موجود ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔ یہ پورے کے پورے نام آ جائیں گے، پوری ترتیبیں آ جائیں گی، پوری کتابوں کے معاملات آ جائیں گے۔ حضرت امام صاحب کی تصنیفات ثابت ہیں، حدیث میں کیا ہے، علم کلام میں کیا ہے، علم عقائد میں کیا ہے، حضرت امام صاحب کی مکمل موجود ہے۔ مسندات کیا ہیں، جوامع کیا ہیں، مسانید کیا ہیں، یہ امام صاحب کی ہے۔ جامع المسانید للخوارزمی میں تو پوری امام صاحب کی مسندات کو جمع کیا گیا ہے۔ مسند ابی حنیفہ ہے، مسند خوارزمی کے ساتھ دیکھ لیں، مسند ابی حنیفہ بروایت حسکفی ہے، بروایت امام ابو یوسف ہے، بروایت محمد ابن حسن شیبانی ہے۔ اس طرح آپ باقی الفقہ الاکبر ہے، الفقہ الاوسط ہے، الفقہ الابسط ہے، امام صاحب کے علم الکلام پہ ہیں، عقائد پہ ہیں، کتاب العلم والمتعلم ہے، کتاب آداب العالم ہے، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں۔ کتاب الآثار ہے، جو اس دھرتی پر صحابہ کرام کے بعد سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے۔ یہ پوری تفصیل آپ کی خدمت میں لگ جائے گی، یہ آپ دیکھ لینا۔ جزاکم اللہ۔ عبد البصیر لون پوچھتے ہیں، مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا پکے بدعتی تھے اور وہ ایک کتاب کا حوالہ بھی دے رہے تھے، مہربانی فرما کر اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، اس مقام اور مرتبے پر جو پہنچ نہیں سکتا وہ حضرت کے خلاف بک بک شروع کر دیتا ہے۔ حضرت کو اللہ پاک نے عند الناس بھی اور عند اللہ بھی جو مقامات سے نوازا ہے، وہ مقامات دنیا کے سامنے ہیں۔ حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکابرین کے منظور نظر ہے۔ یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے نا کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، یہ بات پوری کی جائے تو بات ختم ہو جائے گی۔ بات دراصل یہ ہے، ایک مسئلہ پر اختلاف ہوا تھا، حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور تھی، باقی حضرات کی رائے اور تھی۔ جب باقی حضرات کے ساتھ حضرت بیٹھے اور حضرت کی گفتگو ہوئی اور مسئلہ سامنے ہوا تو حضرت نے فرما دیا، بابا میں اس بات سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بات فائنل ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا، اس کے بعد ان بزرگوں کی پرانی رائے کو اٹھا کے حضرت کے خلاف بات کر دینا، یہ بددیانتی ہے، انصاف کا خون ہے۔ واقعی یہ اس نطفہ ناتحقیق فتنہ جو علماء کے خلاف بک بک کرتا ہے، علم دین کے خلاف بک بک کرتا ہے، صحابہ کرام کا نظریے کے خلاف بک بک کرتا ہے، عقیدہ حیات النبی کے خلاف بولتے ہیں، اس فتنے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح بددیانتی کو پیش کریں، بددیانتی کو سامنے رکھیں۔ نمبر 2، حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے
پرانی باتوں کو پیش کر کے جملہ کہنا، یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حضرت ہزاروی کی وفات پر کتنے اکابرین نے ان کے لیے کیا کیا جملہ کہا ہے، آپ دیکھ لیں، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ٹویٹس دیکھ لیں، باقی حضرات کے معاملات دیکھ لیں، کتنوں نے سراہا ہے اس مسئلے کے، حضرت کو دعائیں دی ہیں۔ حضرت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مرکزی شورا کے رکن تھے، یہ کیسی باتیں کی جا سکتی ہیں بابا؟ وہ تو خاص ارکان میں داخل ہیں جن سے مشورہ ہو رہا ہے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر دامت برکاتہم کا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع احمد مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم کا، ایک ایک کے اکابرین کی رائے کے ساتھ معاملات موجود ہیں۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے معتمد خاص ہیں، بلکہ حضرت نے ان کی وفات پہ یہ جملہ کہا کہ جب بھی میں صبح اٹھتا ہوں میرا کوئی نہ کوئی ساتھی مجھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں ان کے خلاف؟ باقی حضرت کا کام یہ ہے، حضرت نے عقیدہ توحید والوں کی سرپرستی کی، عقیدہ رسالت پہ کام کرنے والوں کی سرپرستی کی، ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں کی سرپرستی کی، عظمت صحابہ کے خوب کام پھیلانے کی بات کی، شریعت اور طریقت کے تلازم کو رکھ کر سامنے کیا، خانقاہوں کو زندہ کیا، ذکر اللہ کی مجالس قائم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کو عام کیا، اپنی بیعت کے ذریعے بزرگوں میں، بچوں میں، عورتوں میں، بڑوں میں، مردوں میں، کہاں کہاں تک دنیا کے کونے کونے میں جا کے حضرت نے دین کی خدمت کی ہے۔ یہ ان کو دین کی خدمت ہضم نہیں ہو رہی، اس کے خلاف بک بک کی جاتی ہے۔ کل ایک بندے نے بات کی تو میں بہت حیران ہوا، کہنے لگا حضرت یہ جو جنازے پر آپ کہتے اتنا بڑا مجمع تھا، تو یہ اتنا بڑا مجمع تو پتہ نہیں کس کس ملک کے سربراہوں کے جنازے میں تھا۔ تو میں نے کہا بابا ملک کی سربراہوں کے جنازوں میں لوگ کس حساب سے لائے جاتے ہیں آپ کو نہیں پتہ؟ حضرت ہزاروی کے لیے قلوب کھنچے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہاں مجمع کیسے موجود ہے؟ بارش میں موجود ہے، ایک ایک جگہ سے۔ حدیث پاک نہیں ہے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل امین اس سے محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے پھر آسمان والے محبت کرتے ہیں، آسمان والوں کی وجہ سے زمین میں اعلان ہوتا ہے، زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں نظر آ رہا ہے۔ باقی قلت و کثرت کو تو کسی نے معیار نہیں کہا۔ حضرت ہزاروی کی قبر کی خوشبو موجود ہے، اب تو قبر پر باقاعدہ اور نے پلاسٹک رکھ لیا کہ لوگ مٹی اٹھا رہے ہیں۔ میرے دوستو کہاں سے کہاں تک کی بات ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا صحابہ کی قبروں سے تو خوشبوئیں نہیں آئی۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا؟ زبان سنبھال کر بات کرو۔ ایک ہے واقعہ ہونا، ایک ہے واقعہ ذکر کر دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کرنے کے بعد قبر مبارک میں یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن الکاء والاکم، یہ کہاں جائے گا واقعہ؟ کیا یہ تفسیر ابن کثیر میں مفسرین نے قرآن کریم کی شرح میں نقل نہیں کیا؟ سورۃ النساء نمبر 64 میں نہیں نقل کیا؟ وہ کہنے والا حضور علیہ السلام کے روضے پہ کہتا ہے آپ کی خوشبودار جسم نے ان ٹیلوں کو خوشبودار کر دیا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بھی واقعات ثابت ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں حضرت حمزہ اور شہدائے احد رضی اللہ عنہم کی قبر کی تبدیلی کا جو واقعہ ہوا تھا کہ ساتھ نہر گزری اور پانی رس آیا، آپ اٹھائیے کتب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اجمعین کہتے ہیں ہم قبروں کو منتقل کر رہے تھے اور خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی، ہم خوشبوؤں کے ماحول میں بیٹھ کر وہاں یہ کام کر رہے تھے۔ یار یہ کیسی باتیں کرتے ہو آپ؟ کس بنیاد پر بات لے جاتے ہو؟ اصل دل کا بغض نکالو، بلی تھیلے دے اندرو کڈو گل کیڑی ہے۔ حضرت ہزاروی عقیدہ توحید کے پھیلانے والے تھے، تمہیں عقیدہ توحید پر توحید کا ڈاکہ ڈالنا آتا ہے، توحید کا نام لے کر عقیدہ حیات النبی کا انکار کرنا آتا ہے۔ حضرت ایسے نہیں تھے، عقیدہ حیات النبی کو تھامنے والے تھے، ختم نبوت کے علم کو تھامنے والے تھے، عظمت صحابہ کے علم کو تھامنے والے تھے، علماء سیاستدان کا ساتھ دینے والے تھے، خانقاہ کی طریقتوں کا کام کرنے۔ حضرت کے فیوزات کو دیکھیں، دنیا میں عام پھیلا کیسے ہے، کہاں کہاں تک حضرت کے علوم نہیں پھیلے۔ بات سیدھی سی کریں، حضرت نے ہر شخص کی سرپرستی کی ہے، ہر کام کرنے والے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اور حضرت نے وہ کام کیے ہیں خدا کی قسم رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ یہ حضرت ہزاروی کا فیض ہے جو اس کے خلاف یہ ہو گیا، یہ کوئی باتیں یہ کرنے والی ہیں، یہ کوئی باتیں کرنے والی ہیں۔ پھر حضرت ہزاروی کے لیے کیا سے کیا جملہ نعوذ باللہ بولا جا رہا ہے۔ یار لوگوں کے اس گرے پڑے جملے کو اٹھا کر تم باتیں کرتے ہو۔ گرے پڑے جملے تو لوگوں نے کئی بار کہے ہیں۔
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پہ کتنوں نے کہا کہ جب دبئی سے ان کی وفات ہو گیا ان کی شکل ٹیڑھی ہو چکی تھی اس لیے لوگوں کو منہ نہیں دکھایا. ہم نے یہ بات کبھی مانی ہے؟ ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس غلط بات کی کبھی ہم نے تشہیر کی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں حضرت غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ حیات النبی کے انکار سے توبہ طیب ہو گئے تھے. ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, وہ تو مان گئے تھے. ہم تو دفاع کرنے والے ہیں اور جو الزام لگتا ہے اس کو جواب دینے والے ہیں. یہ الٹا ان کے خلاف باتیں کرنا, جی یوں ہو گیا تھا, جی یوں ہو گیا, شکل ایسی ہے, فلاں ایسی ہے, بیمار. یہ کیا معاملات تم نے کرنے شروع کر دیے ہیں؟ خب سے باطن اندر سے نکل رہا ہے, خب سے باطن اندر چھپا ہوا باطن نکل رہا ہے. جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ الاناء یترشح بما فیہ, وہ برتن سے نکلتے رہتے ہیں. حضرت نے کام کرنا ہے دنیا میں, اور فی تو میندیش زغوغائے رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. انہوں نے ایسے باتیں کرتی رہنی ہے, یہ کرتے رہیں, ایک نہ 10 دفعہ کرتے رہے, اس سے کوئی پریشان نہیں ہونا. یہ بات یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں نا, نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سینہ بڑا رکھیں, ان کی باتیں آنے دینے. پوچھتا کون ہے؟ پوچھتا. اس دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی فلاں نے 2017 میں حضرت کے خلاف بات کی تھی. تو میں نے کہا آپ کو اور ہمیں کب پتہ چلا؟ کہتے جی آج. میں نے کہا یہ تو ان کی ویلیو ہے, یہ تو ان کی حیثیت ہے, یہ تو ان کے ویورز ہیں, یہ تو ان کو دیکھنے والے ہیں, یہ تو ان کے پیغام کی اشاعت کی لو لیول کا حال ہے کہ انہیں دیکھتا کوئی نہیں ہے. 4 سال بعد جا کر دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں وقت ایک بندے نے یوں حضرت کے خلاف بات کی تھی. ان کو خواہ سے ابھارنا, جو دھولوں میں نظر نہیں آتے, جن کا آتا پتہ نہیں ہے, جن کا معاملے کا معلومات نہیں ہے, وہ اس طرح کی بندے باتیں کرے. تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے عربی زبان کا. کہتے ہیں اذا اتت کا مذمتی من ناقص فی الشہادۃ لی بانی کامل. جب ناقصین لوگ, ناقص العلم, ناقص العقیدہ, ناقص الدین, ناقص الحیثیت, یہ لوگ کامل الحیثیت کے خلاف بولیں, برے اچھوں کے خلاف بولیں, بدماش ایمانداروں کے خلاف بولیں, اس جیسے فضول ترین جو پتہ نہیں کیا سے کیا نیچ سے نیچ پیشہ رکھنے والے یہ علماء دین مشائخ اعظام کے خلاف بولیں, فہی الشہادۃ لی بانی کامل. یہ دلیل ہے کہ جن کے خلاف بولا جا رہا ہے وہ کامل ہیں. ان جیسے بندوں کی باتیں تحت قدمی, یہ باتیں آئیں گی. یہ حضرت ہزاروی کے خلاف یہ چونچراں ان کی باتیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت واہ واہ تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ہزاروی کا فیض دنیا میں عام ہے. وہ کہتے ہیں نا, وَعُوَ الْكَلْبِ لَا يَظْلِمُ الْبَدْرِ فَلَوْمُ الْحُفَّاشِ لَا يَضُرُّ الشَّمْسِ. چمگادڑ کہتے رہے ہوئے 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 سورج کیسا ہے کیسا ہے, اس کی لعنت ملامت سے سورج کو کچھ نہیں ہوتا. اور کتے بھونکتے رہے تو چاند پہ کچھ نہیں ہوتا, چاند کو تھوکنے والے کی تھوک اس کے منہ پر آتی ہے. تو حضرت ہزاروی چمکتا دمکتا ستارہ ہے, علماء حق کا چمکتا دمکتا ستارہ ہے. یہ خانقاہ زکریا کے فیض کو عام کر رہا ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو لے کر دنیا میں گھوما ہے. اللہ اکبر. ان کی باتیں واہ واہ کیا بات ہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں ایسوں کی باتیں سن کے, آپ سمجھ جائیں کہ حضرت ہزاروی سے اللہ نے وہ کام لیا ہے کہ ان جیسے نکموں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں. تو اس پر آپ بڑے دل سے خوش رہیں. حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سال ثواب کریں, ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں, اپنے سینوں کو چوڑا کریں اور ان جیسے کو کھڈے لین لگائیں. ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لا تذکر وطن سسما, نہ ان کا نام لینا, ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت کے مشن کو لے کر چلیں. اللہ حضرت کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ان کے فیض کو لے کر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابرار علی پوچھتے ہیں, کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر مبارک کے ساتھ میں دفن نہیں کرنے دیا گیا؟ اس بات پر روشنی ڈالیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کے پیارے فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں. ان کی وفات حسرت آیات ہوتی ہے. حضرت حسن کی خواہش یہ تھی کہ مجھے روضہ اقدس میں اپنے نانا جان کے ساتھ دفن کیا جائے. تو انہوں نے حضرت سیدہ عمہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عرضی بھیجی کہ اماں جان, آپ ہماری نانی جان لگتی ہیں, آپ اپنے نواسے کو وہاں دفن ہونے کی اجازت دیں. کہا بیٹا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے, صد خوشی سے اجازت ہے, بصد احترام سے اجازت ہے, آپ اپنی قبر وہاں بنوا لیں.
پھر حضرت حسن کی وصیت آئی کہ جب میں فوت شہید ہو جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جائے، ایک دو بار پھر پوچھنا۔ بعد میں پوچھا گیا کہ جی میری طرف سے اجازت ہے۔ قبر بنانے کی ترتیبیں شروع ہوئی تو چند ظالموں نے انکار کرنا شروع کر دیا، جس میں عامل مدینہ سر فہرست تھا۔ انہوں نے لڑائی جھگڑا ڈال دیا، معاملہ فتنے تک پہنچنے لگا، لڑائی تک پہنچنے لگا۔ تو صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسوں کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میٹنگ اور مشورہ ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں پوچھی، ان سچے صحابہ نے حضرت حسین کو کچھ بتایا۔ ان حضرات کا اہل بیت کے ساتھ مل کے ایک مشورہ طے ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ مجھے جنت البقیع میں اپنی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اور اپنی دادی جان ابو طالب، حضرت ابو طالب کی بیوی حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی المرتضیٰ کی اماں حضرت حسن کی دادی جان کا مجھے ان کے ساتھ ہی دفن کر دینا۔ حضرت حسین نے فرمایا ہاں یہ تو میرے بھائی نے وصیت فرمائی ہے کہ اب تو فتنے کا خوف ہے، اب اس بات پہ ہم عمل نہ کر لیں۔ حضرت حسن کی وصیت پہ کہا جی بہت اچھا، خوشی برضا انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک جنت البقیع میں آج بھی موجود ہے، اپنی دادی اماں کے ساتھ اور اپنی والد مکرمہ کے ساتھ حضرت امام حسن قبر وہاں موجود ہے۔ اور روضہ اقدس میں دفن نہ ہو سکے، یہ ایک تکوینی معاملہ بن گیا۔ وہاں روضہ اقدس میں 3 قبور موجود ہیں، حضرت رسول اللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی چوتھی جگہ باقی ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہونا ہے، پھر انہوں نے دنیا میں حکومت فرمانی ہے، امام مہدی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، پھر 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا، انتقال سے پہلے ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ قبر مبارک میں اس جگہ دفن ہوں گے، ان کی قبر مبارک بنے گی۔ اس روضہ اقدس سے 2 انبیاء اور 2 صحابہ کل قیامت میں باہر آئیں گے۔ یہ اللہ کو منظور یہی تھا تو یہی ہوا۔ باقی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وصیت کیا تھی، حضرت ام عائشہ کا اجازت نامہ کیا تھا اور پھر معاملہ کیا ہوا، یہ میں نے قول فیصل آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ اس پر اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو، حضرت مولانا مہر محمد میالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو اہل بیت کو دیکھ لیں، حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند کی آپ سیرت حسنین کریمین کو دیکھ لیں، اس طرح باقی کتب کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو اچھوتا بہترین اور آسن موقف اہل سنت والجماعت کا مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔